السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھار ہم اتنا بہک جاتے ہیں کہ تعریف اگر کسی کی کرنی ہوتی ہے تو اتنا تعریف ہم کر دیتے ہیں اس کی کہ ہم بہت لائن کراس کر جاتے ہیں، ہم حد سے گزر جاتے ہیں۔ لہٰذا اتنا تعریف کسی کا بھی مت کیا کرو، کیونکہ سارے تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نماز میں ہم مسلمان یہی ہر وقت کہتے ہیں، ہر نماز میں یہی کہتے ہیں کہ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، جو تمام مخلوقات کا، تمام جہان والوں کا پروردگار ہے۔ مخلوقات جتنا بھی ہے نا اس جہان میں، وہ سب کا پروردگار اکیلا اللہ ہے۔ چاہے کوئی سمندر کا چیز ہے، چاہے آسمانوں میں کوئی چیز ہے، چاہے کوئی پہاڑوں کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، اس کا بھی مالک میرا اللہ ہے۔ قیامت کے دن وہ سب کو جمع کرے گا۔ تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں سب سے زیادہ۔ اس کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں نماز پڑھنا ہوگا، نماز کے اندر پھر غور دینا ہوگا، جو ہم غور نہیں دیتے نماز میں۔ لہٰذا غور و فکر کرو اور نماز میں غور کرو۔ دیکھو آپ جو سورہ فاتحہ ہے، اس کی جو پہلی آیات ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کو اپنے سامنے رکھ کر کے بعد میں کسی کی تعریف کیا کریں کہ دیکھیں کہ ہم یعنی حد تو کراس نہیں کر رہے۔ جیسے کہ یہ حد لگا ہوا ہے نا، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں، تو دنیا والوں کے لیے ہم اتنی تعریفیں کیوں کر دیتے ہیں کہ جتنی ہمیں اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، سب سوچو سمجھو اور بعد میں بات کیا کرو۔ یعنی کسی کی تعریف، کسی کی زمین کی یا فصل کی، کسی کی جانوروں کی، کسی بھی چیز کی تعریف میں ہم اکثر بہک جاتے ہیں۔ تو اللہ بھی معاف کرے ہم کو، لیکن سوچنا بھی چاہیے نا ہمیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کیا بتا رہا ہے مجھے، تو جو قرآن بتا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، یہ قرآن جھوٹ نہیں ہے۔ تو نماز میں بھی ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں نا، یہی قرآن تو سکھا رہا ہے کہ تمام تعریفیں، تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ جب تمام تعریفیں ہی اس کے لیے ہیں تو ہم پھر اسی کی تعریفوں کو چھوڑ کر کے ہم اوروں کی تعریف کیوں کریں؟ چاہے کسی بت کی بھی تعریف نہیں کر سکتے ہم، کسی بزرگ کی تعریف بھی نہیں کر سکتے، کسی قبر کی بھی تعریف نہیں کر سکتے، کسی قبر والے کی بھی تعریف ہم نہیں کر سکتے کہ یعنی یہ بزرگ ہے، یہ اتنا اولاد دے دیتا ہے، یہ کچھ دے دیتا ہے۔ اکثر ہمارے مسلمانوں میں یہ بیماری بہت ہے کہ بزرگوں کی اور مزاروں کی اتنا تعریف کرتے ہیں نا، اور لوگوں کی، کہ بس آدمی ابھی کیا کہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچو، یہ بہت بڑا ایسے سمجھو ایک شرک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر دیتا ہوں، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس پر غور کریں کہ کہیں آپ شرک تو نہیں کر رہے، یعنی آپ اتنا تعریف کر رہے ہیں اس کی، یہ آپ دیکھ لینا کہیں لمٹ کو کراس تو نہیں کر رہے آپ، کہیں حد سے آپ پار تو نہیں جا رہے۔ جب حد سے آپ پار جائیں گے تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر آپ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں آ سکیں گے۔ کوئی بھی آپ کو لانے کی کوشش کرے گا نا تو آپ کہیں گے کہ یہ آدمی غلط ہے، سوائے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ اگر چاہے تو پھر آپ کو لے آئے سیدھے راستے پر۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی مت ہو، اور یہ اللہ سے بڑا کسی کو بھی مت جانو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تو سب سے بڑا وہ ہے جو تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں، جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور زمین کے اوپر آپ دیکھیں کتنے چیزیں ہیں زمین کے اوپر جو ابھی تک ہم نے پورے دیکھے بھی نہیں ہیں، کہ یعنی کتنے چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا ان سبھی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو کسی کی تعریف مسلمان اگر ہے کوئی بھی تو اتنا ہی کرے گا جتنے کا وہ مستحق ہے، حقدار ہے، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی حیوان ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، جتنا تعریف کا وہ حقدار ہے بس اتنا ہی کریں گے۔ یعنی کہ کسی نے اچھا کام کر دیا، بس ہم اس کو یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی ماشاءاللہ آپ نے اچھا کام کر دیا، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں آپ نے بہت اچھا کام کر دیا، دنیا میں ایسا اچھا کام کبھی کسی نے نہیں کیا، نہیں۔ لہٰذا یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ نے بہت سارے لوگ پیدا کیے تھے جنہوں نے بہت اچھے کام کیے، جنہوں نے ہم سے بھی اچھے کام کر دیے۔ تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے کہ یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ یعنی سب سے پہلا آدمی آپ ہے جس نے ایسا اچھا کام کیا، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اچھے کام کرتے جاؤ اور اللہ کو بھی یاد رکھو، اور اللہ بھی تمہیں یاد رکھے گا،
اور تم اللہ سے دعا مانگتے جاؤ اور اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا اور قبول کرے گا انشاءاللہ۔